السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ویورز کے جو کامنٹس ہوتے ہیں ان کا اثر ہو جاتا ہے. میں کیا کروں یار. یو ٹیک فیڈ بیک ایز پازیٹیو. ہاں تو امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ہاں لیکن امپروو کچھ چیزیں نہیں کرتی بقول راشد لطیف صاحب کے. وہ تیری خیر ہو جائے. پہنچ تو نہیں گئے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہے دن بہت ایکسائٹمنٹ کا. شاید ہم زیادہ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایونٹ ہے PSL پاکستان سپر لیگ. جب اس کا آغاز ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ میں ایک چینل میں کام کرتی تھی تو وہاں کمنٹری ہم نے کی تھی اس کی افتتاحی تقریب. کیا جوش تھا, کیا ولولہ تھا. پھر ہم اپنی جو ہماری ایک وابستگی تھی ہر ٹیم کے ساتھ اپنی اپنی ٹیم چن لیتے تھے اور پھر اینڈ پہ یہ بیٹس لگا کرتی تھی کہ کس کی ٹیم جیتے گی. تو 10واں ایڈیشن ہے, اس کو 10 سال ہو گئے ہیں. تو میں تو آپ سے آج بہت سے سوال کرنے لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پک رہا ہے. کچھ فرینچائز آنرز ہیں وہ رینٹل ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک PSL امپروو نہیں ہوئی, آپ نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں دیا, اتنے عرصے سے ایک ہی طرح کی ٹیم ہے. پھر ریونیو کے معاملے کے اوپر بھی کوئی امپروومنٹ نہیں آئی, بہت سے کلیشز ہیں معاملات کے اوپر, اداریے لکھے جا رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ بے وجہ نہیں ہے, بنیاد میں ہیں کچھ باتیں. PCB مینجمنٹ بھی ٹارگیٹ ہو رہی ہے. پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PCB کی طرف سے بھی اس کو ایزی نہیں لیا گیا, سخت جواب دیا گیا. تو ایک طرح سے بدمزگی سے آغاز ہوا. پھر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس دیکھے جی کہ ہم تو میچ دیکھنے جائیں گے بھی نہیں. آج کی تقریب بھی جو چکا چوند ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, جو ولولہ تنتنا نظر آئے گا ویسا نہیں دکھائی دیا. کلیمز تھے بھرپور, بے شک آتش بازی بھی ہوئی روایتی طور پر, یہ سب مرچ مسالہ تو ہوتا ہے, لیکن جو ایک رنگ جمتا ہے نا سٹینڈز میں, جو شائقین آئے ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے, ویسا دکھائی نہیں دیا. تو میں شروع کروں سوالات کا سلسلہ. ایک بات کہنا چاہوں گا جی. آپ نے بڑی باتیں کر دی. میں نے پچھلے 2 ہفتے میں 2-3 انٹرویوز دیے ہیں PSL کے اوپر. اچھا. آج میں بہت سی تنقید سن رہا ہوں, آپ نے بھی کسی طرف اشارہ کیا. میرا خیال ہے آج وہ دن نہیں ہے کہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. اچھا. آج ایک پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, جیسے بھی ہے وی شوڈ سپورٹ اٹ. ہم اس وقت یہاں تنقید کرنے نہیں بیٹھنا چاہیے. اب جو ہو گیا نا, پوسٹ مارٹم کر لیں جب وقت آئے گا تو. اچھا. ہاں ابھی آج آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ PSL, وی شوڈ سپورٹ دا مینجمنٹ آف PCB, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ وش دیم دا بیسٹ اینڈ ہوپ دیٹ دس PSL از اے گرینڈ PSL. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. لیٹس start on a good note. Good luck. Okay. Good luck we to wish PSL 10 best of luck. اور PSL 11 کے لیے جو پروپوزلز نہ ہونے کی شکایات کی جا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد دور کر دی جائیں گی جیسے یہ ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچے گا. فی الحال تو تھرل ہے جو ہم روایتی طور پر محسوس کرتے ہیں. اور سیٹھی صاحب کی ایڈوائس لیتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ برہم ہوں, ہم چلتے ہیں شٹل ڈپلومیسی کی طرف, جس کا کام سر انجام دے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ. یعنی باقی سب ناکام ہو گئے, علیمہ خان, بشرا بی بی, بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور, سب پیچھے چلے گئے, مذاکرات کی باتیں بھی پیچھے چلی گئیں. اب آئے ہیں ایک دم اعظم سواتی صاحب, جو پہلے بھی آئے تھے تو ایک جلسہ انہوں نے ملتوی کرا دیا تھا کامیابی کے ساتھ, اور اب کی بات وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے. وہ کیا رہے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے. آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا. ہوئی بات آپ کی کسی سے؟ سر آج میں نے شروع کیا, 100% پر امید. علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا تھا, وہ چل کے آگے ٹوٹ گیا. سر میں اس کا بھی کوئی اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ دوبارہ شروع کریں. میں ڈاکٹر الوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور اس پروسیس کو شروع کریں گے. اگلے آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں, میری ملاقات ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. تو آگے کا لائے عمل اس کے بعد میں بتا سکوں گا. بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دی. آج رابطہ ہوا, یعنی کل یہ انٹرویو دے رہے تھے ندیم ملک صاحب کو, کس سے رابطہ ہوا, کیا کوشش کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ تو ان کو پوچھیں نا, مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے وہ اشارے تو دے رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں صورتحال کو, نبض جانتے ہیں. یہ دیکھیے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے, یہی کہہ رہے ہیں. پھر اور بھی بیان ان لیڈرز کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں. اب کس پر یقین کیا جائے, آپ مجھے بتائیں. ان کے اوپر یقین کیا جائے یا کسی اور کے اوپر یقین کیا جائے. مگر ایک بات مجھے پتہ ہے, کسی صورت میں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی بات چیت چلتی ہے
اگر کوئی چلتی ہے، اول تو میرا یہ خیال ہے کہ لالی پاپ ہے، یہ آئیں جائیں بزی رہیں سب، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کسی کو امید دلائی جا رہی ہے کسی کو نہیں. مگر جو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بالکل اعتماد نہیں ہے خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کے اوپر. تو یہ لوگ جو بیچ میں گھوم رہے ہیں نا، یہ سارے خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اعظم سواتی تو اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں نا، اعظم سواتی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں نا، میں عمران کا بندہ ہوں. تو انہی کی طرف سے آ رہے ہیں نا سارے لوگ. ہاں لیکن جب وہ ملتوی کروایا تھا جلسہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعظم سواتی بات کرنے آئے تھے. ہاں مگر وہ انہوں نے کہا میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، میں تو ان کا آدمی ہوں، میرے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے تو میں آ کے پیغام دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ جس طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے عائشہ، وہاں بھی اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، وہ جو سارے وی لاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سارے ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو گالیاں دے رہے ہیں. جو ملاقات کر کے جاتا ہے اس کو گالی. تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے مسائل ہیں اس وقت، اور خان صاحب میرا خیال ہے اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ایک ہی سائڈ لے. وہ ایک ہی سائڈ لیا نہیں تو پارٹی کے اندر بہت پھوٹ پڑ جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے چلنے دیں، سب کوئی ہاں 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 کرے اور چلائے. اور بیکاز خان صاحب لوز از نتھنگ. ان کے منہ سے تو یہ بات نہیں کسی نے سنی کہ میں تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے انکنڈیشنلی. وہ تو کنڈیشن لگا دیتے ہیں نا. ہاں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو معاف کرنے کو تیار ہوں ملک کے وسیع تر مفاد میں. مگر نہیں، وانی نے نام لے کر نہیں کہا. اعظم سواتی صاحب کو اعظم سواتی ان کی بات کر کوٹ کر رہے ہیں. کوٹ کر. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کھڑے ہو کے کسی عدالت میں کچھ کہے نا جس کے اوپر بندہ پھر آگے بات بھی کر سکے. تو جو آتا ہے وہ خان صاحب کی ایک نیا پیغام لے آتا ہے. اب بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور بھی بڑے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. جنید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جھگڑا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اینڈ سو آن. آئی ایم افریڈ یہ ساری گیم جو ہے نا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. یہ پارٹی میں ہی گھوم رہی ہے. پارٹی گھوم رہی ہے. کوئی ایک ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس سلوشن ہے، میں رابطے میں ہوں اور میں مسئلہ حل کروں گا. سب کی یہی کوشش ہے کہ میرا کوئی تیر لگ جائے کہیں، کہ میری بھی حیثیت بن جائے تاکہ میں کوئی لیڈر بن جاؤں. اور پی ٹی آئی کے اندر اتنے لیڈرز ہیں کہ اب آپ کو پتہ نہیں کون سا لیڈر کس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس لیے مائی سینس از کہ اسٹیبلشمنٹس کا صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو. اگر کسی طریقے کے ساتھ خان کو اندر رکھے ہوئے اور ان سے یہ منوا لیا جائے کہ اپنی پارٹی کو کہیں ڈیسٹیبلائز نہ کریں، ہمیں چلنے دیں، تو پھر آگے جا کے جب اعتماد ہو جائے گا ایک دوسرے کے اوپر تو پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے. ابھی اگر توقع کرتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو جائے، تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے.